ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومعوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد اسمه أحمد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد محترم المقام زینت بزم آشنا یادگار اسلاف حضرت استاد العلماء صاحبزادہ محمد عبدالمالک صاحب، جملہ مشائخ عظام، علماء کرام، صوفیاء کرام، خوبصورت اجتماع کے اندر آقا کی غلامی کے لیے جمع ہے. دعا ہے اللہ رب العزت میرا آنا آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول، حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے. حضرات کرام قدر، اصول ہے کہ کردار سے شخصیت بنتی ہے. کردار ہو تو پھر شخصیت بنتی ہے، اور شخصیت کے بعد تذکرہ ہوتا ہے اس شخصیت کا. شخصیت بننے کے لیے کردار کا ہونا مسٹ ہے، ضروری ہے. اور جب وہ شخصیت بن جائے تو اس کے تذکرے ہوتے ہیں. چوک میں، گلی میں، جہاں اجتماع ہو اس کی بات کی جاتی ہے. مگر یہ ضروری ہے کہ پہلے کردار ادا کرنا پڑتا ہے، پھر شخصیت بننا پڑتی ہے. اب حضرات کرام قدر اگر یوں آپ کو سمجھاؤں، ایک شیخ الحدیث ہے، وہ حدیث کی کتاب پڑھاتا ہے. ایک مفسر ہے، وہ تفسیر لکھتا ہے. ایک محدث ہے، وہ حدیث لکھ دیتا ہے. جب لکھ دیتا ہے حضرات گرامی قدر تو اس نے ایک کردار ادا کیا، اور جب کردار ادا کر لیا تو وہ شخصیت بن گیا. اور جب شخصیت بن گیا تو اب اس کے تذکرے ہو گئے کہ اس نے فلاں کتاب حدیث کی لکھی، فلاں تفسیر لکھی، فلاں شعبے میں ماہر ہو گیا، منطق میں ماہر تھا، میراث میں ماہر تھا، حدیث کے علوم میں ماہر تھا، یا قرآن کی تفسیر لکھنے میں اس نے اچھا لکھا ہے. پھر اس کے بعد تذکرے ہوتے ہیں. مگر واہ فاطمہ کا بابا، واہ حسین کا نانا، واہ بدوہا کی چہرے والا، واہ واللیل کی زلف والا، واہ بازا کی کاجل والا، واہ علم نشرہ کے سینے والا. شخصیت رب نے بعد میں دکھلائی ہے، تذکرہ پہلے. اس کا بدوہا کا چہرہ بعد میں دکھلایا، اس کی واللیل کی زلفیں بعد میں دکھلائیں، اس کے ید اللہ والے ہاتھ بعد میں دکھلائے، اس کے علم نشرے والا سینہ بعد میں دکھلایا ہے. پہلے تذکرے کیے ہیں. اور کب تذکرے کیے ہیں؟ عالم ارواح میں اجتماع منعقد کرتا ہے، اور جب اجتماع منعقد کرتا ہے تو پھر اعلان کرتا ہے من بعد اسمہ احمد. وہ احمد تشریف لائے گا. جب وہ آئے گا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. تم نے اس پر ایمان بھی لے آنا ہے، اس کی مدد بھی کرنا ہے. معصوم صاحب حضرات کرام قدر، اللہ نے اعلان کر دیا، مصطفیٰ تشریف لے آئے. پر ایسے اعلان نہیں کیا، اللہ نے بھی اعلان کیا انبیاء کی روحوں کے سامنے. پھر ہر نبی آئے، مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے گئے. اور جب تذکرہ کرتے گئے حضرات گرامی قدر، پھر مکہ کی سرزمین پر حضرت عبداللہ کے گھر، حضرت عبد المطلب کے گھر وہ آفتاب رسالت طلوع ہوتا ہے. اب سوچنا یہ ہے
وہ جو اجتماع تھا جس میں انبیاء کی روحیں جمع تھیں، اور اس اجتماع کے اندر اللہ نے کیا وعدہ لیا تھا؟ اللہ نے وعدہ لیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ اور جب یہ بات کہہ دی اللہ رب العزت نے فرما دیا، تو پھر کہا اب اے نبیوں کی روحو اب کیا کرو، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اور پھر کہتے ہیں انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ یار اللہ نے اتنا زور کیوں دیا؟ کیا نبی پھرنے والے تھے؟ پھرنا تو عیب ہوتا ہے، اور نبی وہی ہوتا ہے جو عیب سے پاک ہو، وہ ظاہر میں بھی عیب سے پاک ہوتا ہے، باطن میں بھی عیب سے پاک ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے بار بار کیوں زور دیا؟ یار نبی تو عیب سے پاک ہوتا ہے، وہ پھرنے والے تو نہیں تھے نا۔ اب دیکھو نا یار، مجھے حکم ہے عیب کے قریب نہ جا، مولانا صاحب کو حکم ہے عیب کے قریب نہ جا، شیخ الحدیث کو حکم ہے عیب کے قریب نہ جا، مفسر کو حکم ہے عیب کے قریب نہ جا، ولی کو حکم ہے عیب کے قریب نہ جا، غوث کو حکم ہے عیب کے قریب نہ جا، ابدال کو حکم ہے عیب کے قریب نہ جا، پر عیب کو حکم ہے میرے نبی کے قریب نہ جا۔ حضرات گرامی قدر، نبی وہی ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی عیب سے پاک ہو، باطن بھی عیب سے پاک ہو۔ اب نبی کو پھرنے والے تھے، مگر یاد رکھو نبی پھرنے والے نہ تھے، اللہ نے بار بار زور اس لیے دیا تھا کہ اپنے محبوب کی عظمت دکھلانی تھی، ان کو بتانا تھا میرا یار کتنی شان والا ہے، میرا محبوب کتنے مقام والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان نبیوں کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان دکھلائی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر یاد رکھنا، پھر وہی نبی آئے بڑی عظمتیں لے کر، بڑی شانیں لے کر، بڑے مقام لے کر، بڑے مرتبے لے کر، اور ان نبیوں میں ایک کلیم اللہ موسیٰ بھی ہوئی۔ ما فوق الفطرت، اللہ ہر نبی کو جو ہے عطا فرماتا ہے جو اس کے ظاہر پہ ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، اور اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، آپ بغل میں ہاتھ لے جاتے، باہر نکالتے تو ہاتھ چمکتا تھا، عصا زمین پہ ڈالتے تھے اور دہا بن جاتا تھا، اس کو پتھر پہ مارتے تھے تو اس سے 12 چشمے نکلتے تھے، دریا پہ مارا تو راستہ بن گیا۔ حضرات گرامی قدر، پر یاد رکھو موسیٰ علیہ السلام کی عظمت سے ہمارا انکار نہیں ہے، ان کی رفعت سے ہمارا انکار نہیں ہے۔ وہ ہاتھ لے جائیں بغل میں باہر نکالو تو ہاتھ چمکتا ہے، میرا انکار نہیں ہے، پر یاد رکھ ان کا ہاتھ چمکتا ہے، مصطفیٰ جس چھڑی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ چھڑی چمکتا ہے۔ صحابی ہیں دو، مصطفیٰ کی قرب میں بیٹھے ہیں، رات دیر ہو جاتی ہے، جب رات دیر ہو جاتی ہے حضرات گرامی قدر تو پوچھتے ہیں حضور گھر کیسے جائیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں ایک چھڑی اٹھا کے لاؤ، لائی جاتی ہے، مصطفیٰ ید اللہ والا ہاتھ پھیرتا ہے، پھیرنے کی دیر ہوتی ہے، چھڑی روشن ہو جاتی ہے۔ اب وہ روحانی ٹارچ لے کے صحابی باہر نکلتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو اس کا راستہ روشن ہو جاتا ہے، اس کی گلی روشن ہو جاتی ہے۔ آگے جاتے ہیں تو راستے جدا جدا ہیں، دو صحابہ ہیں، کہنے لگے اب کیا کریں گے؟ علیحدہ علیحدہ راستہ ہے، ٹارچ ایک ہے۔ کہا پریشان نہ ہو، ایک چھڑی اور اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، جیسے لگاتے ہیں جس طرح پہلی روشن ہوتی ہے دوسری بھی ایسی روشن ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا موسیٰ علیہ السلام کی عظمت سے انکار نہیں ہے، ان کی شان سے انکار نہیں ہے، ان کے مقام سے انکار نہیں ہے، ان کی جاہ و جلال سے انکار نہیں ہے، پر یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا ہے، مصطفیٰ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ چیز چمکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب غور کرنا میری بات پر، جو مصطفیٰ چھڑی کو ہاتھ لگائے چھڑی چمکتی ہے، اور اس سے چھڑی لگ جائے وہ اگلی چھڑی چمکتی ہے۔ اس مصطفیٰ نے میری تمہاری قبر میں آنا ہے، اور جب وہ قبر میں آئے گا جس کے ہاتھ سے لگی ہوئی چھڑی چمک اٹھتی ہے، جب وہ خود قدم رکھے گا تو کیا وہ قبر حضرات گرامی قدر اندھیری رہے گی؟ اس میں تاریکی رہے گی؟ لوکی مینو باپ دراندے تے آدھے رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے اس نے ہونا کہندے موڑے کملی۔ وہ ہاتھ لگائے تو چھڑی چمکتی
ہوتی ہے اور چھڑی سے چھڑی لگ جائے تو حضرات گرامی قدر وہ بھی روشن ہو جاتی ہے. وہ خود آتا ہے, قبر اندھیری ہوتی ہے, قدم رکھنے کی دیر ہوتی ہے, وہ قبر روشن ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. مگر محبت ہو, عشق ہو, غلامی ہو, اطاعت ہو حضرات گرامی قدر, پھر دیکھو مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں کہ نہیں. سبحان اللہ. ان کا کام ہے تقسیم کرنا. اللہ دینے والا ہے, مصطفیٰ عطا کرنے والا ہے, تقسیم کرنے والا. اور حضرات گرامی قدر, ہمارا دیگر نبیوں کی عظمت سے انکار نہیں ہے, ان کی رفعت سے انکار نہیں ہے. یہی موسیٰ علیہ السلام ہے, پتھر پہ آسا مارتے ہیں, مارنے کی دیر ہے, 12 چشمے نکل پڑتے ہیں. اور مصطفیٰ کے پاس صحابی آتے ہیں پانی دینے کے لیے. مصطفیٰ لوٹے میں ہاتھ لے جاتا ہے, بہر نکالتا ہے, انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری, پتھروں سے پانی جاری ہوتا رہتا ہے, پر ہاتھوں سے پانی کا جاری ہونا یار یہ عجیب تر ہے. یہ کس سے ہوا؟ یہ کسی اور سے نہیں, جو امام الانبیاء ہے, جو آفتاب رسالت ہے, جسے قرآن نے کہا ہے سراجا منیرا. جب وہ طلوع ہوتا ہے حضرات گرامی قدر, اس کے طلوع ہونے کی دیر ہوتی ہے, پہلے تاریکیاں ہوتی ہیں, اندھیرے ہوتے ہیں. مصطفیٰ کے آنے کے ساتھ جس طرح یہ سورج گلی چمکاتا ہے, بستی چمکاتا ہے, شہر چمکاتا ہے, مصطفیٰ کے آنے کے ساتھ سینے چمک اٹھے. کیسے چمکے تھے؟ ابو بکر آیا تھا تو صدیق بن گیا تھا, عمر آیا تھا تو فاروق بن گیا تھا, عثمان آیا تھا تو ذوالنورین بن گیا تھا, علی آیا تھا تو حیدر کرار بن گیا تھا, اور بلال بکتا بکتا آیا ہے تو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کی. سراج منیرہ کا فیض ہے حضرات گرامی قدر. وہ اس لیے تو ہم کہتے ہیں خود جو نہ تھے راہ پر, خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ کیا نگاہ تھی؟ وہ نگاہ مصطفیٰ تھی جس پہ پڑتی گئی, اس کو رنگتی گئی حضرات گرامی قدر. اس لیے ہم کہتے ہیں عبداللہ دا چند دکھیاں دا سجن, عبداللہ دا چند دکھیاں دا سجن, جتو لنگدا گیا رنگ لیندا گیا, گول آندے گئے نیڑے باندھے گئے, سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. نسبت مصطفیٰ, نسبت مصطفیٰ, نسبت مصطفیٰ. آج مصطفیٰ کی عظمت کو گھٹانے والے یہ خیال کرتے ہیں خاکے بنا کے, آج وہ خیال کرتے ہیں ہم ناموس سے رسالت پہ حملہ کر کے مصطفیٰ کی عزت کو گھٹا دیں گے. یار اللہ رب العزت نے تو ساری کائنات سجائی اس لیے ہے کہ میں نے محبوب کی عظمت دکھلانی ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاک, محبوب تجھے پیدا نہ کرتا آسمانوں کو نہ بناتا. لولا کلمہ خلقت الدنیا, محبوب تجھے پیدا نہ کرتا دنیا کو نہ بناتا. رب عشق کما بیٹھا, بدلے ایک دم دے ساری دنیا کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور خوش قسمتوں, اچھی قسمت والوں تمہیں مبارک ہو, کوئی محبوب کسی کو نہیں دیا کرتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ محب اپنا محبوب کسی کو دے دے, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا, اور وہ محبوب جس کے لیے کل کائنات سے جاتا ہے, جس کے لیے سارا نظام. اب یار ہمارا آپ بخاری اٹھائیں تو بتاتی ہے ہمیں کہ اللہ رب العزت کی عطا سے آدم علیہ السلام جانتے ہیں میرا کون سا جو اولاد میں سے کون جنتی ہے کون دوستی ہے, وہ جانتے ہیں اللہ کی عطا کے ساتھ. اور جو اللہ عطا کرنے والا ہے وہ نہیں جانتا کہ کون جنتی ہے کون دوستی ہے. ادھر روح نکلتی, روح نکلنے کی دیر ہوتی, دوستیوں کو دوزخ میں لے جاتے, جنتیوں کو جنت میں لے جاتے. یہ ترازو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ حوض کوثر سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ پل صراط سے گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ قبر میں حساب و کتاب کی کیا ضرورت تھی جب اللہ سب جانتا ہے؟ سبحان اللہ. کیا وجہ ہے یار؟ قبر میں بھی کسی اور کو نہیں بھیجا, مصطفیٰ کو بھیج کر مصطفیٰ کی عظمت دکھلائی. اور کل قیامت کا جب دن ہوگا حضرات گرامی قدر, وہاں بھی مصطفیٰ کی عظمت دکھلانی ہے. ربوں کا مقام محمودا, وہاں کرسی بچھا دے گا, کہے گا کوئی آئے تو کہہ دینا اذهبوا الى غیری, پر اے میرے محبوب جب تیری بارگاہ میں آئے تو کہنا انا لہا, میری بارگاہ میں نے عطا کر دیا. وہاں بھی مصطفیٰ کی عظمت دکھلائی ہے. حضرات کرام قدر,
مصطفیٰ شان والے ہیں، مقام والے ہیں، وہ سراج منیر ہیں، خود تو روشن ہیں، جس پر کرن ڈالتے ہیں وہ چمک اٹھتا ہے۔ صحابہ چمکے، اہل بیت چمکے، آگے آؤ حضرات گرامی قدر تابعی چمکے، تبع تابعین چمکے، جس مصطفیٰ کے ہاتھ سے لگی ہوئی چھڑی چمک اٹھتی ہے اور اس کے ہاتھ سے جو چھڑی لگے وہ آگے چمکاتی جاتی ہے۔ جو سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہے کیا وہ سینہ آگے سینہ نہیں چمکاتا یار؟ صحابی کا چمکا، پھر تابعی کا چمکا، پھر تابعی سے تبع تابعین کا چمکا، پھر حضرات کرام قدر صلحاء کا چمکا، اولیاء کا چمکا۔ وہ جب چمکا حضرات کرام قدر عبد القادر تھا تو غوث اعظم بن گیا، علی عثمان حجویری تھا تو داتا علی حجویری بن گیا، چمکا تو معین الدین تھا، خواجہ چشت جو ہے خواجہ اجمیری بن گیا، اور حضرات گرامی قدر جب چمکا تو شیخ احمد تھا، شیخ سرہندی بن گیا۔ حضرات گرامی قدر یہ سارے مصطفیٰ کے غلام ہیں، مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارا کام بھی مصطفیٰ کی غلامی سے بننا ہے۔ بس اسی در پہ سوال کرو، کیونکہ اللہ نے کوئی اور در نہیں بتایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، دنیا میں بھی مصطفیٰ کا دروازہ کھول رکھا ہے قیامت کا، کل قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ ساروں سے کہا ہے اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِي، مصطفیٰ سے کہا تو نے دروازہ بند نہیں کرنا، تو نے کہنا ہے آنا لہا، آؤ میری بارگاہ میں نے عطا دی۔ دنیا میں بھی مصطفیٰ کا دروازہ کھلا ہے اور قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرات گرامی قدر مختصر حاضری تھی، جمعہ ہے، دعا ہے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کی محبتوں میں اور برکتیں عطا فرمائے، حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔